اور پی آر سی نے 3.5 ٹریلین روپیز دیے ہیں. 3.5 ٹریلین روپیز. تو نو ڈاؤٹ صرف نظر نہیں آتا, واڈا والے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ جتنی بھی کرے کچھ, لیکن وہ کیش جمع کر کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو, تو ان کی بڑی واہ واہ ہے. تو سر ہماری اس 3 دن کے ڈائلاگ کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں, ہم بڑے تھینکفل ہیں, انڈیپٹڈ ہیں. میں تمام ڈگنیٹریز کا, وائس چانسلرز کا, پروفیشنلز کا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے نمائندوں کا, ہمارے اپنے سائنٹسٹ کا, جنہوں نے بڑا ٹائملی کنٹریبیوٹ کیا, بہت اچھی انپٹس دیے ہیں. اور یہ ختم ابھی نہیں ہوا ہے, اب اس پہ ہم مزید 1 ہفتہ 2 بیٹھیں گے اور ایک روڈ میپ اور ایکشن پلان کی صورت میں سر آپ کو وہ ریکمنڈیشن ہم آپ کو دیں گے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو پہنچائے جائیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ پالیسی یا جو بھی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. میں اپنے تمام ٹیم ممبرز کا میں شکر گزار ہوں, جن میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر گل ہیں, ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں, ڈاکٹر فلک ناز تھے, ڈاکٹر ضیاء الحسن, ڈاکٹر منصور, ڈاکٹر اشفاق, ڈاکٹر قرۃ العین, جتنی بھی ہماری ٹیم تھی, لاجسٹک والے جتنی بھی تھے, طاہر سلیم صاحب, سب کا میں مشکور ہوں, جنہوں نے تقریباً دیکھیں ایک شادی سے کم نہیں بلکہ بہت بڑا فنکشن تھا, اور 2-3 مہینوں سے اس کی تیاریاں ہوتی رہی ہیں, اور ان سب ٹیم ممبران نے بڑا انٹائرنگ ایفرٹس اور کوششیں کی تھی. میں سب کا مشکور ہوں. آخر میں تمام انٹرنیشنل اداروں کا, جس میں اسپیشلی FAO, کوپیا, کرافٹ لائف, ایمی, KB, ملک انجینئرنگ, سب کا مشکور ہوں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور فائنینشیل سپورٹ بھی کیا ہے. پھر سب سے اہم, اگر آپ جو بھی کام کرتے ہیں اور آپ اس کی پروجیکشن نہ ہو جائے تو میڈیا والے جتنی بھی ہمارے میڈیا ٹیم اور نیوز اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی ہماری کلیگ ہیں, ان سب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس 3 دن میں کافی اچھی کوریج دی ہے. اپنے PRC اور NARC کے میرے فیلو سائنٹسٹ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور ایفرٹس بھی کیے ہیں اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے. تھینک یو آل آف یو. لیکن کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہم میں نہیں ہے, ہم میں نہیں ہے, جس میں بھی شعبے میں ہم کسی کی بھی کمٹمنٹ اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح کسی بھی ایک شہری کی ہونی چاہیے, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے فیلڈ کے ساتھ, اپنی ڈیوٹی کے ساتھ. تو ایگریکلچر, کم بیک ٹو ایگریکلچر, مجھے جو تھوڑا سا پتہ ہے 50s میں انڈیا میں کیا تھا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں سائنٹسٹ سارے کو پتہ ہے, ہسٹری پتہ ہوگی, زیادہ مجھ سے زیادہ پتہ ہوگی. ہم سرپلس تھے فوڈ میں, اور انڈیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور ان کے پاس جو ایگریکلچریبل کلٹیبل کی لینڈ ہے ان کے پاس اویلیبل, ویز پاپولیشن بہت تھوڑی ہے. ہمارے پاس اس حساب سے پاپولیشن, ہمارے پاس بہت ہی واسٹ ایریا ایگریکلچر کی, لیکن آہستہ آہستہ ہوا کیا, وہ سرپلس ہو گئے اسی تھوڑے سے ٹکڑے کے ساتھ, اور ہم ڈیفیسٹ میں چلے گئے, رپورٹ کرنی چیزیں شروع کرتے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. وہی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہمارے تھے, کالش کاکو رائس ریسرچ, ایگریکلچر ریسرچ یونیورسٹی فیصل آباد, PARC آف کورس, ٹنڈو, آدم, اور مردان والے بھی کہہ رہے ہم بھی ہیں اس میں. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ
ہمارے اس وقت جب 2-3 چیزیں تھیں، جب رائس کا تھا سینٹر، کالا شکاکو، ویٹ کا تھا فیصل آباد، اور کاٹن کا تھا. آپ کا تھا ملتان میں یا آپ کے پاس بھی تھا؟ ہاں اس وقت تو یہی تھے 50-60s میں. اگر ایگریکلچر میں تھوڑا بہت اس میں آپ سمجھے تو 60s تک ہمیں بوسٹ ملا ہے، جس کو گرین ریولیوشن بھی ہم کہتے تھے اس وقت. انڈسٹریل ریولیوشن وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گرین ریولیوشن وہ 60s میں آیا. اب کیا وجہ ہے اس کے بعد؟ جو مرضی مجھے کرتے رہے، لیکن میں فرم ہوں کہ آپ نے ریسرچ میں کچھ نہیں کیا. نہیں مجھے پتہ ہے، کیونکہ آپ کہتے رہے ہم نے یہ بیج نکالا، ہم نے یہ نکالا، لیکن ایک بیج بھی آپ نے نہیں نکالا. اگر نکالا ہے تو شاید مکس آپ نے کیا ہے کسی جگہ سے. مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ مجھے آنیسٹلی مجھے بہت پتہ ہے کہ کون سا ہے. ڈاکٹر اقرار صاحب چلے گئے، کسی بھی چلے گئے، میں آ رہا ہوں. مجھے وہ کہتے ہیں آپ میری بےزتی کرتے ہیں. میں نے ان کے پاس گیا، کچھ 6 مہینے کی بات ہے، جب ویٹ شو کر رہے تھے. آپ کو بھی شاید پتہ ہے نہیں کہ وہ اسٹوری کیا ہے. تو ایک تو میں کہتا ہوں جب رانے ایگریکلچر ریسرچ کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو مجھے انہوں نے کہا. میں نے کہا مجھے کوئی اچھا سا، میں ادھر چیف گیسٹ تھا جو ادھر آج میں کھڑا ہوں فیصل آباد میں. کوئی انٹرنیشنل وہ کر رہے تھے کوئی بڑے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بڑے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. تو مجھے انہوں نے، میں نے کہا کہ ویٹ کا مجھے بیج دیا اچھا سا. تو نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اور رانا ظفر، وہ بھی رانے سے، وہ رانا آ گیا، اس نے کہا جی اس نے بیج نکالا ہے ایسا بس. تو میں نے کہا یہ لگائے گا بھی خود. تو میں نے ان کو تھوڑا سا ٹکڑا دے دیا زمین کا کہ وہاں پہ جائیں. 8-10 دن بعد میرے جو، ہم تو منشی کہتے ہیں لیکن آپ مینیجر کہتے ہوں گے، تو وہ کہنے لگا جی ان کو واپس بھیج دیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی یہ تو میں اتنا خراب کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہونا کیا ہے، ہونا کیا ہے، نکلنا کیا ہے اس میں، تو ہم خود لگا لیں گے. تو وہ 10-12 ایکڑ یا شاید 25 ایکڑ لگا چکا تھا. تو باقی جو وہ سیلف کلٹیویشن جو ہم خود کاشت کہتے ہیں، تو ہماری زمین تھوڑی سی جس طرح بتاتے ہیں لینڈ ہولڈنگ کو زیادہ ہی ہے، تو کافی وہ خود بھی ہم لگا لیتے ہیں. تو اس میں جو وہ منشی نے جو لگائی اس کی ییلڈ زیادہ سی رانے ظفر نے لگائی تھی، اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی جو رانے ظفر نے کی تھی. اس نے کہا ہمیں تو خراب کر رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں فلاں کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں میں نے آپ کی اٹانومی، بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کوئی بھی بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے، فیڈرل سیکٹری ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جب بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں یہ بیوروکریسی پاکستان کو لے گئی ہے. حالانکہ 35 سال اس نے وہی کام کیا ہوتا ہے جو جس کو یاد کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے. تو مجھے جب میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا تو اس وقت مجھے انہوں نے کہا جی کہ ریسرچ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو میں نے ڈار صاحب سے کہا، نثار ڈار صاحب سے، کہ مجھے پیسے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا 100 ٹائم سے زیادہ کر کے دیں پیسے ریسرچ کے لیے. تو مجھے پتہ ہے ریسرچ کی ویلیو کیا ہے، ایک سب کو پتہ ہے ریسرچ کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ ایسا کریں، 100 ٹائمز نہ لیں، 10 ٹائمز میں زیادہ کر دیتا ہوں. اگر آپ نے اگلے سال، 1 سال کے اندر، اگلے سال تک اگر آپ نے یہ خرچ کر لیے اور پھر کوئی چیز کر لی تو میں 100 ٹائمز یعنی 200 ٹائمز کر دوں گا. تو اینڈ آف دا ایئر میں نے پوچھا کیا کیا، تو پتہ چلا کہ جو میں نے پیسے لایا تھا وہ خرچ ہی نہیں ہوئے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. چائنا نے مجھے کہا جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیں ریسرچ میں، وہاں پہ پروجیکٹ دیں ہمیں. میں کانسرٹ میں جاتا تھا تو وہاں یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کہتے تھے جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اسٹوڈنٹ بھی
میں نے کہا کوئی ایسی مارکیٹ نیڈ بیس آپ نے کوئی چیز بنائی ہے یا ہماری انڈسٹری صرف باہر سے چیزیں منگوا رہی ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دے رہے, ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کو کیا چاہیے, اس پہ آپ ریسرچ کریں. لیکن کوئی نہ کوئی چیز وہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ پیٹنٹ $100 $1 lakh $2,000 پتہ نہیں, میں سنتا ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹنٹ کے. بھائی پیٹنٹ لائیں تو صحیح, پیسے تو آپ کو مل جائیں گے, لیکن پیسے سبھی مانگتے ہیں, میں بھی مانگتا ہوں ایجوکیشن میں. لیکن اگر وہ مجھ سے کہیں پیسے دینے والے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, آپ بتائیں میں کیا جواب دوں گا؟ کیا کوالٹی آف ایجوکیشن آج ہے؟ کیا ٹرین ٹیچرز ہمارے پاس ہیں؟ کیا ریسرچ میں ہم کچھ کر پا رہے ہیں؟ یہاں اتنی باتیں ہیں, آئل ڈیولپمنٹ آئل سیڈ, یہ سارے کے سارے آپ کو بھی اپرچونیٹی ملتی ہے جابس کے لیے, لیکن یہ افسروں نے بھی نکالے ہوتے ہیں. انڈیا میرا خیال ہے, جو مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں, مجھے معاف کریں اگر غلط ہو, لیکن وہ 80% امپورٹ کرتا تھا یہ جو ایڈیبل آئل ہے. آج وہ میرا شاید 20% پہ رہ گیا, میں بھی تھوڑا سا آگے پیچھے, لیکن یہ فگر ہے جو آپ کو پتا ہوگا. ہم وہیں پہ پتہ نہیں کتنے بلینز کام اگاتے ہیں, کتنے $1 بلین کا ہے, اور کتنے اسی طرح یہ پام آئل آ رہا ہے. اور سارا کوئی مجھے بتائیں کہ ہم نے آئل جی ایڈیبل آئل میں کیا ہم نے کوئی پروڈکٹ ہماری کوئی نکالی ہے چیز, کنولا ہو, دوسری چیز ہو, سن فلاور ہو, کوئی چیز ہو. اگر میرے لیے فائدہ مند ہے سن فلاور یا کوئی کنولا, میں کیوں نہ لگاؤں گا؟ لیکن کوئی چیز ایسی نکالیں تو صحیح, ہمیں دیں, ہم ایگریکلچرسٹ ہیں, ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن بات بڑی دور جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھا جی وہاں پہ اٹانومی ہے, وہ کیا اٹامک انرجی اٹانومی ہے, لیکن اگر ہم بات کریں صرف ایٹم بم کی بات نہ کریں, وہ کوئی اور چیز ہے. لیکن اگر ڈیفینس میں آپ بات کریں, میں ڈیفینس کا منسٹر بھی رہا ہوں, پروڈکشن مجھے پتا پروکیورمنٹ پروڈکشن تھی وہ کیا. پھر فوجی نے میں مارا, کیا ہم نے کوئی ایک مجھے بتائیں گن نکالی ہے جو ہم کہہ سکیں یہ ہماری گن اچھی ہے؟ پی او ایف میں ہم نے نکالی ہے؟ کوئی نہیں ہے جی. ڈی ایچ ایس نکلا. باقی مجھے پتہ ہے یہ JF-17 کی بات کی. JF-17 بھائی JF-17 ہم نے نہیں, وہ تو چائنا نے ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نے کام کیا ہے. کیا ٹینک ہم بنا رہے ہیں؟ ہم نے تو بنائے یوکرین سے, ہم لے رہے ہیں, انجن لے رہے ہیں, ساری چیزیں لے رہے ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن ترکی میں کتنی ڈیفینس اکوپمنٹ, کتنا ڈیفینس پروڈکشن ہو رہی ہے, کتنے آگے چلے گئے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے ساری دنیا کا پتہ ہے کہ کون کون کیا کیا بنا رہا ہے اور کس جگہ پہ چلا گیا. ہاں پروکیور گورنمنٹ کرتے ہیں, میری منسٹری پروکیور کرتی تھی. جہاں میں جاتا تھا مجھے اس طرح ریسیو کرتے تھے دنیا میں جو پروڈیوسر تھے, مینوفیکچرر تھے ڈیفینس اکوپمنٹ کے, کیونکہ ہم باہر ہیں. وہ کہتے تھے یہ آیا ہوا ہے اصل پروکیور کرنے ہیں, تو وہ بڑا آگے پیچھے یہ وہ گاڑیاں بندوبست. تو ہم نے تو کسی بھی شعبے میں دیکھیں, اگر آپ پرائڈ لیں تو میرا نہیں خیال کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم پیدا کریں گے کیا, تو سیکیورٹی بھی اس کے ساتھ لنک ہے. پیٹ میں کچھ ہوگا تو لڑیں گے, یہی کہا تھا. لیکن وہاں سنے بھوکا پڑا زیادہ لڑتا ہے. لڑنا ہے تو پھر بھوکے رہنا چاہیے. وہ کوئی لڑ رہے ہیں نا تو پتہ لگ کیوں لڑتے ہو, کہ دوسرا کہتے جی صبح تو بھوکا ہے. تو آپ نے تو کدی رجیاں بھی لڑیا بندہ. وہ کہتے ہیں لڑائی ختم کرنی ہے فیملی میں, سوشلی. اگر آپ کی فیملی خوشحال ہے لڑائی کبھی نہیں ہوگی, بھائیوں کی نہیں ہوگی. آپ بھوکے ہیں تو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا جی. تو
ڈیفینس کی بات ہو، دوسری بات آپ کریں، کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں میں کریٹیکل بات کر رہا ہوں. آج میں ایگریکلچر فنڈز سب ہم چاہیے، سارے ریسرچر کو چاہیے، ساری یونیورسٹیز کو چاہیے، ہر سال بجٹ چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر غلام محمد علی نے کچھ نکالا یا مجھے تو نہیں پتا کیا. اور میں ڈاکٹر صاحب کام تھوڑی گل نہیں کرنی، تو سب مجھے بی دے ہو، تم بند کر دو میرا بی. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت کیا ہوتا ہے جی، مریض یا موت کے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے سرٹیفکیٹ لے لیں، مجھے بیج اچھا دے دیں. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں، ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمیں کام کرنا ہے، اور اگر ہمیں کام کریں گے تو ایک اچھا پاکستان اپنے آنے والی نسل کو دیں گے. اور یقین کریں، میری سیاستدان ہمیں بھی بتائیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہسٹری میں، آپ کو تو خیر آپ کا تو ایک خاص ایریا ہے، جب ہسٹری لکھی جائے گی تو ہمیں لکھے گی کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک اچھا پاکستان ہمیں نہیں دیا. ہم لوگ ہیں، ہم آگے لگے ہوئے ہیں نا، لیکن قصوروار تو سارے ہی، لیکن نام ہمارے چلے گا کہ لیکن ہمیں ایک اچھا پاکستان اپنے بچوں کو دینا ہے، ایک سویلائز، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، اور تعلیم سے، ریسرچ سے. آج دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ریسرچ میں ایکسیل کرتے ہیں بہت کم لوگ، ہائر ایجوکیشن، ریسرچ، سائنٹسٹ، اور ہمارے بچے جاتے ہیں اس میں. آپ مجھے بتائیں، جب آپ باہر لوگ جاتے ہیں، آپ نے کبھی کسی شاپنگ مال میں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا کسی ہوٹل میں پاکستانی کو دیکھا ہے؟ ہاسپٹیلٹی کی کوئی ہاؤس کیپنگ ہو، کوئی ریسیپشن پہ کھڑا ہو. ہمارے لوگ جائیں گے، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہوں گے یا پلمبر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. کتنی عجیب بات ہے. شاپنگ مال میں جائیں، کوئی بندہ لگے نا کہ یہ اردو شردو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ، تو وہ اردو بولنی شروع کر دیتا. تو پوچھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں شاید یہ کوئی، میں پوچھتا کدھر سے، ہم کہتے ہیں انڈیا سے. کبھی نہیں مجھے کسی نے بتایا کہ میں دبئی مال میں پاکستان سے ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. آج انڈیا کدھر ہے، آئی ٹی میں کدھر پہنچ گیا ہے. بنگلور، میں جب ایک دفعہ گیا تھا بنگلور 83 میں، آئی واز ینگ، پھر 85 میں جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ گیا تھا. وہ وہاں کوئی ان کی میٹنگ تھی، سمٹ وغیرہ تھی، تو اس میں بنگلور دیکھنے والا تھا. وہ سائیکل رکشہ تھے، اور عجیب سا، مطلب انڈر ڈیولپ تھا. آج وہی ہے جو آئی ٹی کا ہب بنا ہوا ہے. بنگلور کتنی ایکسپورٹ ہے اس کی، امریکہ وغیرہ میں، ساری دنیا میں کتنی انویسٹمنٹ ادھر آ رہی ہے، وہ باعث خود کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے میں کمزوریاں ہیں، ہم نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا ہمیں ایز اے نیشن. اور پھر ذمہ داری آ جاتی ہے اس فیلڈ میں ہمارے سائنٹسٹ کی، ہمارے ریسرچرز کی. ہمارے سائنٹسٹ بڑے ٹیلنٹڈ، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کے ہماری کمٹمنٹ ہی نہیں ہوگی. باقی ٹیلنٹ تو ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، 1 منٹ میں 5 منٹ میں انہوں نے ہمیں ایسا چیز بتا دیا کہ یہ کر دیں تو اتنے بلین ڈالر ہو جائے گا، تو یہ کر دیں، چولستان کو کر دیں تو ایسے ہو جائے گا. نہ چولستان ہم سے ٹھیک ہو رہا ہے، نہ ایگریکلچر ٹھیک، وہاں ایگریکلچر ٹھیک نہیں ہو رہی جو بہترین فرٹائل لینڈ وہی نہیں ہو رہی. ایسٹ پنجاب جو ہے، جس کو مشرقی پنجاب ہم کہتے ہیں، بتائیں کہ انہوں نے کس طرح کر لیا ہے سکھوں نے، کہ وہاں پانی کا سسٹم انہوں نے کس طرح ٹھیک کیا، کنزرو کیا بات ہو، کس طرح انہوں نے کوآپریٹو فارمے پہ جا کے کوئی ییلڈ اپنی کہاں سے کہاں لے گئے. آج بھی وہاں پیاز سبزیاں وغیرہ سستی ہیں، اور ادھر ہمارے، مجھے یاد ہے کہ ہمارا 1 روپیہ ہوتا تھا، ان کے 2 روپیہ ہوتے تھے. یہ تو آپ کو بھی شاید، جو آج ہمارے 3 روپیہ، ان کا 1 روپیہ ہے. تو یہ ہوا ہے نا جی، ہم سے ہوا ہے. تو بس باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی کی ہیں، میں بھی دل سڑا رہتا ہے کہ بھائی کیا ہے، ہم میں نقص ہے، کس میں ہے. تو انشاءاللہ میری سپورٹ، آپ نے ابھی بات کی کوئی اسکالرشپ تمہارے پاس ہے، اگر اس میں ہے وہ نسل میں، یہ ہے نسل میں وکاس ایگریکلچر والوں کو بھی آپ دیتے ہیں، یا
ہاں میں دیکھتا ہوں اگر یہ بات اسکالرشپ کی ہوئی ہے، اگر آپ کے کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسی جو ہے جہاں اسکالرشپ میں کام چل سکتا ہے تو انشاءاللہ میری یونیورسٹی حاضر ہے، وہاں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کو اسکالرشپ بھی دے گا، لیکن ہمیں کام کر لیں۔ اور ایک چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں، یہ تو ایسے باتیں ہوگی کہ ایگریکلچر جو ہے ہمارا، وہ میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ آج جس طرح دنیا میں ایگریکلچر یا فوڈ سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ جو 70% پاپولیشن ہے، اللہ کی فضل سے وہ بھوکے نہیں مر سکتے۔ ان کی گندم بھی اپنی ہے، ان کا چاول بھی اپنا ہے، ان کا دودھ بھی اپنا ہے، ان کی ہر چیز اپنی ہے۔ اور اگر ہے پرابلم، ان کو آٹے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، جو آج کل آٹا ہو رہی ہے، گاؤں میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایگریکلچر سیکٹر ایسا ہے جو اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، اور اگر صرف ایگریکلچر کے ہم ڈیولپ کر لیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جہاں باتیں بھی آپ سب لوگوں نے کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں انٹینسو جو ایگریکلچر ہے اس پہ اگر ہم جائیں اور نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ مجھے تو یہ سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں، بیلاروس وغیرہ اور ایک دو مجھے یاد نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک پیس آف لینڈ دیں، کوئی 20 مربع کا دے دیں، جو باندھتے تھے تو ہم آپ کو ایک وہ پائلٹ پروجیکٹ کر کے دے دیتے ہیں۔ چائنا والے کہتے ہیں کہ ہمیں دیں، ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہم سے کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اگر بیلاروس کو اپنے گاؤں میں، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ ان سے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ٹریکٹر ہیں تو وہ بنا رہے ہیں، ہم تو ٹریکٹر بھی نہیں بنا سکتے، ہماری وہ ملت ہے تو وہ بھی امپورٹ ہم سارے کرتے ہیں۔ ادھر تو اسمبلنگ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں نا ہم نے، کاریں ہیں تو وہ بھی کوئی چیز میں بنا رہے ہیں۔ انڈیا میں بہت آگے چیزیں چلی گئی ہیں، بہت عام سے لوگ ملک ہیں جس میں سنتا ہوں کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، وہاں کاریں بن رہی ہیں، فلاں چیزیں بن رہی ہیں۔ تو ہمیں ایگریکلچر سیکٹر پہ فوکس کرنا ہے، گورنمنٹ کو بھی پرائورٹی چاہیے، پرائورٹی ہونی چاہیے ایگریکلچر، اور اب اساس ہے کہ ایگریکلچر پہ ہی انویسٹ کریں گے تو بات چلے گی، ورنہ اس طرح ہم نئی چیزیں جتنی مرضی کما لیں، امپورٹ کے ساتھ کام نہیں چل سکتا۔ اگر ہم امپورٹ کریں گے، ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، وہ چینی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو زوننگ نہیں کر سکے کہ یہ زوننگ یہاں صرف کرنا ہوگا یا صرف یہ کاٹن ہوگا، وہ زوننگ نہیں ہم کر سکے۔ جو کاٹن کا ایریا وہاں پہ گنا پیدا کر رہے ہیں، اگر ہم کاٹن کو ہی ڈیولپ کرتے تو چینی تو باہر سے بھی منگوا سکتے تھے ہم۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ہمیں چینی کے لیے اس طرح اندھا جو ہم نے کام کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت باتیں ہیں، ایشو بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سارے آرگنائزر کو، سارے سائنٹسٹ کو، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جب جائیں گے یہاں سے تو ڈیفینیٹلی آپ زیادہ جو ایکسچینج آف ویوز ہیں یا باتیں آپ نے کی ہیں اس میں آپ یقینی طور پہ ایگریکلچر سیکٹر میں انقلاب نہیں تو بہتری ضرور لائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے۔ تو میں آپ سب جتنے بھی ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں باہر سے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سارے آپ بہت بہتر لوگ ہیں، تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا ہے کہ آپ کو ہنسانے کا اور آپ کو تھوڑا سا بتانے کا بھی کہ کام کرنا بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی، تو ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور انصاف کی بھی بات کی، آپ نے بات کی تھی یا کس نے بات کی تھی؟ مردان والوں نے کی تھی، انصاف ہو تو پتہ نہیں، وہ انصاف کے ساتھ کریں۔ اللہ کے بغیر، قرآن کے بغیر، مولا کو یوسف کے ساتھ بات کریں، دوسری جگہ میں نے ایسی پوچھ لیا، مجھے کہا میں رات تک تو میں ٹھیک نہیں رہوں گا۔ سر آپ نے پوچھ لیا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
تو ہمیں میرا اس لیے بھی نہیں ہم ترقی کر پا رہے کہ اللہ کی فرمان آپ ترجمہ نہ کرتے تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کوئی یہ واٹس ایپ وغیرہ کسی نے بھیجا, بڑا ہی اچھا آدمی, کوئی نیکا مولانا نہیں تھا کوئی, تو اس نے کہا کہ میں سعودی عرب گیا ہوا تھا تو میں نماز پڑھ رہا, تو جو امام تھے خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی کی بات کر رہے تھے وہ, تو انہوں نے وہ نہیں پڑھتے کوئی سورت نماز میں, تو ایک جگہ جا کے انہوں نے رونا شروع کر دیا امام صاحب نے, تو ساتھ پچھلوں نے بھی کچھ جو عربی تھے رونا شروع کر دیا. تو میں کھڑا رہا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بھئی کیوں رو رہے ہیں یا کیا بات ہوئی ہے. تو میں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا, تو انہوں نے مجھے بتایا جب اس کا ترجمہ میں نے سنا تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا. یہی بات. تو اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں, وہ سنتے ہیں, تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں اس طرح نہیں ہوتی جو ان کا صحیح مطلب ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں تو اس کی ترجمہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا. ہم تو ایک بس بھی ایک عقیدت سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, کتاب ہے, تو اس اسپرٹ سے ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہمارے لیے, لیکن ایکچولی کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. Thank you so much, sir. Thank you for your remarks and also